اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان کے حوالے سے ہم نے جو آڈیو لیکچرز کا آغاز کیا تھا، تو اس سلسلے میں آج کا لیکچر عیسائی مذہب پر ہے اور اس کا عنوان ہے برناباس کی انجیل۔ انشاءاللہ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے کہ برناباس کی انجیل اس کو کیوں اناجیل میں شامل نہیں کیا جاتا، اس کے اندر وہ کون سی باتیں ہیں، کون سے عقائد ہیں جن کی وجہ سے 325 مسیح کے اندر عیسائیوں نے انٹرنیشنل لیول پر ایک کانفرنس بلا کر اس کو حرام قرار دیا۔ تو اصل میں برناباس، جن کا اصل نام یوسف تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد انہوں نے عیسائی مذہب کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے بڑی محنت کی، اور ان کی کوششوں سے عیسائی مذہب جو ہے اس کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی اور بڑے پیمانے پر لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ تو یہ جو برناباس تھے، انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ کی خاطر اپنی جائیداد تک قربان کر دی، اور رشتے میں یہ مرقس، یعنی جو مرقس کی انجیل ہے، اس کے رائٹر جو مرقس ہیں، اس کے ماموں لگتے تھے۔ تو عیسائیوں نے اس انجیل کو ایک کانفرنس، ایک کونسل کے ذریعے ممنوع قرار دیا۔ تو اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر عیسائیوں کے ان عقائد پر ضرب کاری لگتی تھی جو انہوں نے اپنی طرف سے اناجیل کے اندر ایڈ کر دیے تھے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر اس کے اندر یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ ابن اللہ یا بعض اوقات خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، اس انجیل کے اندر اس کی تردید کی گئی ہے اور اس کو جھٹلایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ خود خدا ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جو پولس یا ساؤل عیسائی پادری تھا، اس نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی کی کہ ان کا ختنہ بھی نہیں ہوا تھا اور وہ سور کا گوشت بھی کھاتے تھے، تو اس انجیل کے اندر، یعنی برناباس کی انجیل کے اندر عیسائیوں کے ان تمام عقائد کی مذمت کی گئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عہد نامہ قدیم کے اندر جو بشارت دی گئی تھی حضرت رسول اللہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو عیسائیوں نے اس کی نسبت کر دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ یعنی یہود کے جو ان کی مذہبی کتاب عہد نامہ قدیم یا تورات، اس کے اندر انبیاء کی جو بشارتیں تھیں ایک مسیحا کی طرف، تو عیسائیوں نے اس سے مراد لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن برناباس کی انجیل کے اندر یہ بات درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتلایا کہ عہد نامہ قدیم کے اندر جس ہستی کا ذکر ہے، جس مسیحا کا ذکر ہے، وہ میں نہیں ہوں، بلکہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسرا اس کے اندر جو عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔
چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کی نسل سے بنی اسرائیل کی طرف تمام انبیاء مبعوث ہوئے، اور بنو اسماعیل سے صرف ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، تو اس لیے ان کا یہ ایک عقیدہ ہے کہ ذبیح اللہ سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن برناباس کی انجیل کے اندر ان کے اس عقیدے کی مذمت کی گئی ہے۔ چوتھے نمبر پر جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا، برناباس کی انجیل کے اندر اس کو بھی رد کر دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا تھا، بلکہ ان کے ایک ہم شکل یہودا اسکریوتی کو حضرت مسیح علیہ السلام کا ہم شکل بنا کر سولی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ تو ان عقائد کی وجہ سے جب یہ اس کا انٹروڈکشن منظر عام پر آیا، برناباس کی انجیل متعارف ہوئی، تو عیسائی حلقوں کے اندر ایک کوہرام مچ گیا، اور انہوں نے سرکاری طور پر اس انجیل پر پابندی عائد کر دی اور اس کو غلط ٹھہرا دیا۔ تو یہ برناباس کی حقیقت ہے۔ اصل میں یہ ہے تو اناجیل کے اندر شامل، لیکن چونکہ اس کے اندر عیسائیوں کے عقائد پر ایک کاری ضرب لگتی ہے، تو اس لیے انہوں نے ایک اجلاس بلا کر اس پر پابندی عائد کر دی۔